حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، مجھ سے پہلے جن احباب نے جو تاثرات پیش کیے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ وقت کی تنگ دامنی ہے اور اکابرین کے تاثرات کے بعد مجھ جیسے کم علم کا تاثرات پیش کرنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج یوم آزادی ہے اور عام طور سے آزادی کی قربانیوں کا جو ذکر ہوتا ہے وہ 1857 سے ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ اس ملک ہندوستان میں 1601 میں 101 یورپ کے تاجر آئے اور 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے 1757 میں سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ ہیں، اور اس کے بعد دوسرے جنہوں نے اپنے یہ الفاظ کہے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہوتی ہے۔ اس سے میری مراد شہید ٹیپو سلطان ہیں، جو 1799 میں جنہوں نے جام شہادت پیا اور جسم کے خون سے لتھڑی ہوئی لاش کو دیکھ کے انگریز نے یہ کہا تھا آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ 1857 کے اندر جو قربانیاں پیش کی گئیں اس میں ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ جن کی تعداد تھی وہ ہمارے اکابرین اور علماء کی تھی۔ اس پوری تاریخ ایک بہت طویل ہے، میں صرف ایک مجاہد کا واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، جن کو مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں۔ یہاں سے انگلینڈ تشریف لے گئے اور قلم سے اور زبان سے جہاد کرتے رہے۔ اسی دوران یہاں ہندوستان سے جوان العمر بیٹی کا خط جاتا ہے اور وہ لکھتی ہے کہ ابا جان، مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ میں موت اور زندگی کے بیچ میں ڈول رہی ہوں، زندگی دور ہے اور میں موت میری قریب ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آخری سانسوں میں آپ کے چہرہ انور کا دیدار کر لوں اور اپنے دل کو سکون بخشوں۔ پردیس میں رہتے ہوئے جوان العمر بیٹی کا خط آتا ہے، آپ نے خط کو پڑھا اور اس کی دوسری جانب چند اشعار لکھ کے خط کو واپس روانہ کر۔ آپ نے یہ تحریر فرمایا، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، میں تجھ سے دور سہی لیکن وہ تو تجھ سے دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اگر اسے منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے آنے والی تمام نسلوں کو اور ملک ہندوستان کے ہر بچے کو یہ سبق دے دیا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی عزت کو بچانے کے لیے جس طرح کی قربانی کی ضرورت ہوگی ہم اس کو پیش کریں گے۔ آخر میں میرے عزیز طلبہ، جیسے کہ مجھ سے پہلے صدر محترم نے فرمایا تھا، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے، اس کا مستقبل ہمیشہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی تاریخ کو یاد رکھا جائے۔ 1920 کے اندر خطبہ صدارت میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے 12 دن پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے علماء کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ فرمایا تھا
کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے، اجتماعی اور انفرادی تمام شعبوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ اسی لیے جو علماء صرف مدرسوں میں بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں اور وہ دین کی خدمت کو سمجھتے ہیں، یہ اسلام پر داغ ہے۔ انہیں چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنا نمایاں کردار پیدا کریں۔ آخر میں تمام یہاں کے اساتذہ کو، جس میں تمام شریک ہیں، ہیڈ ماسٹر ہو یا جتنے یہاں پر اساتذہ، سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مدت سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آخر میں یہ دعا ہے، ہر گل خندہ رہے، ہر کلی شاد رہے، ہر گل خندہ رہے، ہر کلی شاد رہے، ہم رہیں نہ رہیں، یہ ہندوستان آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.